رمضان کا استقبال کیجیے۔ ماہ رمضان ایک روحانی سفر ہے۔ یہ عام معمول ہے کہ جب کسی عظیم شخصیت کی آمد کا انتظار ہو، یا کسی نشست و مجلس کا بندوبست کرنا ہو، یا پھر مستقبل کے کسی بھی خاکے میں رنگ بھرنا ہو، تو وقت سے قبل ہی اس کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ ضرورت و حوائج کی فکر اس قدر لاحق ہو جاتی ہے کہ کسی کے سامنے جگ ہنسائی کا سامان نہ ہو جائے، کسی کے نظروں میں معتوب نہ ہو جائے۔ یہی وہ کسر اور یہی وہ فکر ہے جو کسی بھی حقیر نوعیت اور معمولی واقعے کو اعلیٰ و برتر بنا دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح قانون الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر بڑے کام سے پہلے اس کی تیاری کا خاص موقع دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت و منقبت کا ہی اثر ہے کہ پورے سال اس مبارک ساعت کی تیاری اور اس کے حق میں نرم گوشہ رکھنے کی تلقین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کی قربت کا وقت آ جاتا ہے تو باقاعدہ اس بات کی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے فیضیاب فرمائے، اس کی رحمتیں زندگی کی تپش میں بارش کی بوندیں بن کر برسیں اور پچھلے اعمال کے داغ دھو کر آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کا موقع ہے۔ رمضان کی تیاری اور استقبال کا مطلب یہ ہے کہ اس ارادے و نیت سے اپنے دل میں اللہ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کو پروان چڑھائیں کہ جیوان رحمت سے اپنا دامن عصیاں لگ کر پاک و صاف ہو جائے، دل کا اندرون چمک اٹھے، باطن کا ہر ریشہ اسی کی یاد میں مچل جائے اور جسم کا رواں رواں ان کے فیض سے مستفیض ہو کر مجلہ و مشفع ہو جائے۔ یہ جان لیجیے کہ رمضان کی حیثیت ایک بندہ کے لیے اس آگ کی بھٹی کی طرح ہے جس میں تپ کر لوہے کا زنگ چھوٹ جاتا ہے، پھر اس سے جو کام لیا جائے وہ اس میں فٹ ہو جائے۔ جہاں کر دیا نرم نرما گئے، وہ جہاں کر دیا گرم گرما گئے کا مصداق بن جاتا ہے۔ اگر بندہ ٹھیک اسی طرح جس طرح رمضان کا حق ہے اسے اس کا حق دے اور وہی مقام سمجھے تو بلا شبہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اطاعت و فرما برداری کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ وہ رب کائنات کی اطاعت بجا لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ وہ قرآن و حدیث کی باتیں اخذ کرنے اور اپنے آپ کو اس کی آواز پر لبیک کہنے پر آمادہ کر لیتا ہے۔ نہ صرف اس کا باطن درست ہوتا ہے بلکہ ظاہری اعتبار سے بھی اس کے جسم سے وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جن کا علاج کرتے کرتے جیب ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ یہ گویا خدا کی طرف سے روحانی و جسمانی علاج کا وہ سنگم ہے جسے نعمت خداوندی کا عظیم الشان تحفہ کہا جا سکتا ہے۔ رمضان کے لیے خود کو تیار کیجیے، اس کا استقبال دل کھول کر کیجیے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے استقبال میں جنت کی آرائش ہوتی ہے، وہ بھی ایک دو دن قبل نہیں بلکہ سال بھر پہلے ہی سے اس کی زیبائش شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ پیچھے کیوں رہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے لیے جنت کو شروع سال سے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک مخصوص ہوا عرش خداوندی کے نیچے سے جنت کے پتوں سے گزرتی ہوئی خوبصورت حوروں تک پہنچتی ہے تو وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے جوڑے منتخب فرما جن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو اور ان کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کا چین نصیب ہو۔ یہ جان لیجیے کہ خدا کا مہمان آپ کے دروازے پر دستک دینے والا ہے۔ کوئی اجنبی تمہیں دنیا و آخرت کی فلاح و بہبودی کا پروانہ دینا چاہتا ہے اور تم سے گلے لگ کر تسکین و راحت کا سامان کرنا چاہتا ہے۔ وہ غموں کا مداوا بننا چاہتا ہے اور زندگی کی کشمکش میں کچھ ساعتیں للہیت و خشیت کی عنایت کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے لائق بنانا چاہتا ہے۔ تو کیوں نہ زمانے کی تپش میں اور کام کاج کے الجھنوں سے خود کو آزاد کیا جائے۔ محترم حضرات،
بہار کا موسم آ گیا۔ یہ وہی مہینہ جس کے اندر قرآن مجید کی صدائیں گونجے گی، قرآن جس پر ناز کرے گا، مساجد نمازیوں سے کھچاکھچ بھر جائیں گے، تفاسیر ہوں گی، احادیث بیان کی جائیں گی، لوگ جوق در جوق اپنا کام کاج چھوڑ کر اور اپنی تھکاوٹ بھول کر صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جو کل تک مسجدوں کی دہلیز پر دستک نہیں دیتے تھے، جن کے دل میں خدا کی یاد ایک بھولی بسری بات ہو گئی تھی، وہ بھی مساجد کی رونقیں بنیں گے۔ صرف 5 وقتہ نماز کیا، صرف 5 وقت نماز کیا، وہ تو تراویح کی 20 رکعات پڑھ کر ہی گھر لوٹیں گے۔ نہ رات کی تاریکی انہیں روک پائے گی اور نہ ہی دن کی تپش اور دھوپ کی تمازت ان کا راستہ روک سکے گی۔ اس مہینے کو غنیمت جانیے، بہار کا موسم سمجھیے، ورنہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان میں مکمل تیاری کے ساتھ اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی ہر مبارک ساعتیں اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔